بندے آتے ہیں مجلس میں، مجلس سنتے ہیں، مجلس سننے کے بعد چلے جاتے ہیں، رستے میں عزادار روک روک کے کہتے ہیں جی سبیل سے پانی پی لیں، لنگر خانے سے لنگر کر لیں۔ نہیں، میرے کالج دور کے ایک دوست تھے میرے، تو جب میں نے مجالس شروع کی تو وہ دوستی کی وجہ سے میرے ساتھ مجلسوں میں جاتے تھے، شیعہ نہیں تھے، اہل سنت تھے، دوستی کی وجہ سے جاتے تھے۔ میں اکثر نوٹ کرتا تھا کہ وہ مجلس میں جا کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ یہ میرے ساتھ ہوا واقعہ ہے، آپ میں سے اکثر کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا۔ میں نے ان سے ایک دن پوچھا، میں نے کہا کہ آپ مجلس میں کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ اس نے کہا جی مجھے بزرگوں نے بتایا کہ جو بندہ شیعوں کا لنگر کھاتا ہے وہ کبھی نہ کبھی شیعہ ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا مجھے نہیں پتا یہ بات کہاں تک سچ ہے۔ میں نے کہا یہ بالکل سچ ہے۔ کہنے لگا جی ایسا ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی بالکل، آپ نے بزرگوں سے نہیں سنا جس کا کھاؤ۔ اب یہاں پہ لنگر نہیں کرنا، یہاں پہ پانی نہیں پینا، یہاں پہ سبیل پہ نہیں رکنا، لیکن جب حاجی ابھی حجاج کرام خیریت سے واپس آئیں، ابھی تو حج ہوگا، پھر حج سے واپس آئیں گے اور اللہ سب کو ہی خیریت سے لے کے آئے، ورنہ جتنے رونے کے مناظر ایئرپورٹ پہ دیکھے جاتے ہیں جب حجاج کرام کو روانہ کیا جاتا ہے، وہ تو اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ملک میں پاکستان میں ایک روش، ایک رواج ہے کہ حج میں دوسرے ملکوں سے جو بھی فلائٹیں آئیں وہ ماشاءاللہ سارے صحت مند ہوتے ہیں۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، پاکستان سے جتنی بھی فلائٹیں حجاج کرام کو لے کے جاتی ہیں وہ سارے ایمرجنسی کے پیشنٹ ہوتے ہیں۔ ایک رواج بڑھ گیا نا، ایک روش بڑھ گئی ہے، ایک ریت بن گئی ہے کہ جی بس جی حج نہیں، جی حج ابھی تو بڑا کچھ دیکھنا ہے، حج تب کریں گے جب گناہوں سے توبہ کرنی ہوگی۔ یہ ایک روش پڑ گئی نا زمانے میں، یہ غلط ہے، ایسا طریقہ نہیں۔ عبادت معصوم فرماتے وہی ہے جو جوانی کی عبادت۔ اب وہاں پہ حجاج کرام واپس پاکستان پہنچے تو آپ میری بات کو تولنے کے لیے کسی حاجی سے ملنے ضرور جائیے گا۔ جب آپ جائیں گے وہ بڑے خوش ہوں گے، وہ حج کے واقعات سنائیں گے، کیا کہنے جی اللہ کے گھر کی زیارت کی، وہاں پہ رات کی نمازیں، وہاں پر دن، کیا کہنے جی وہ تو مناظر ہی نہیں بھول رہے، وہ تو لمحے نہیں بھول رہے جو ہم نے اللہ کے صحن میں گزارے، خدا کے حرم میں گزارے۔ جب آپ اتنے معجزات، اتنی باتیں سننے کے بعد اٹھنے لگیں گے تو وہ حاجی صاحب آپ کو کہیں گے ایک منٹ رکیے گا، وہ اندر جائیں گے، چھوٹی شیشی میں پانی، اس سے چھوٹی مارکیٹ میں ہے ہی نہیں، سب سے چھوٹا سائز وہ ہوتا ہے، وہ مارکیٹ میں مشہور ہی آب زمزم والی بوتل کے نام سے کہ اس میں پانی کھجورے۔ میری بات تولنے کے لیے جب حاجی صاحب آپ کو وہ پیش کرے نا تو آپ کی حاجی صاحب یہ کیا پانی؟ نہیں جی ہمارے گھر میں پانی ہے۔ وہ فوراً کہے گا کیا ہو گیا آپ کو، یہ پانی وہ نہیں ہے۔ فوراً پوچھے گا حاجی صاحب یہ کون سا؟ وہ کہے گا یہ آب زمزم ہے۔ سرکار آب زمزم کو کیا نسبت ہے؟ فرمایا اسماعیل کے پاؤں سے ہاتھنی ہو گئی، تجھے اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلنے والا پانی سمجھ میں آ گیا، حسین کے صحن سے آنے والا لنگر سمجھ میں کیوں نہیں؟